الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی مسلمان کے بچے بچے میں شہادت کی تمنا ہے. کیوں بھائی ہے سب کے دل میں؟ کون کون شہید ہونے کے لیے تیار ہے؟ الحمدللہ مسلمان قوموں کو تم نے جگا دیا ہے، اس پر ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. مسلمان سوئے ہوئے تھے، اب جاگ گئے ہیں، اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے ہیں. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پوری دنیا کے، پورے پاکستان کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان متحد ہیں، متفق ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں. پاک فوج کو کسی حال میں ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دعائیں رنگ لائیں گی. اگرچہ ہم مسلمان، ہمارے اندر وہ صفات جو صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام میں ہوتی تھی وہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک ایسی قدرت والا ہے، وہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سارے مسلمان اگرچہ گناہوں میں اور اپنی کمزوریوں میں مبتلا تھے، لیکن سب کے سب توبہ کر چکے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام زخمی ہوئے، شہید ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی تمنا فرمائی. حضور نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں تمنا کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تمنا فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، سچا عشق کرنے والے صحابہ کرام کے دلوں میں کیسی محبت نہیں ہوگی. تو صحابہ کرام بھی جہاد کا جذبہ رکھتے تھے، شہادت کی تمنا رکھتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب کافروں کے مقابلے میں پیش ہوئے تو ان کو دھمکی دیتے وہ فرمایا یاد رکھنا اسلام قبول اگر نہیں کرتے تو جزیہ ادا نہیں کرو گے. پھر تیسرا آپشن وہ جہاد کا ہوگا، وہ قتال کا ہوگا، پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی. اور یاد رکھنا ان معی قوم، میرے ساتھ وہ قوم ہے یحبون الموت، جو موت سے ایسے محبت کرتے ہیں کما تحبون شرب الخمر، جیسے تم شراب سے محبت کرتے ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان کا ہر بچہ جذبہ شہادت سے سرشار ہے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت ہمارے اسلام میں ایک بہت اہم ترین چیز ہے. اور ایک دفعہ جنگ کے دنوں میں رات کو 2 صحابہ نے دعائیں کی. ایک صحابی نے دعا کی یا رسول اللہ میری کل جس کافر سے مقابلہ ہو، زبردست قسم کا مقابلہ ہو، میں اس کے مقابلے میں جیت جاؤں اور اس کے میں ٹکڑے کر دوں اور اس کا مال غنیمت حاصل کروں. دوسرے نے آمین کہی. پھر دوسرے نے دعا کی کہ یا اللہ میرا کل کافر سے مقابلہ ہو اور وہ زبردست مقابلہ ہو، مقابلہ کرتے ہوئے مجھے شہید کر دے، پھر میرے ٹکڑے کر دے، میرے ناک کان کاٹ دے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تاکہ میں قیامت کے دن تیرے سامنے پیش ہوں تو میرے سے پوچھے یہ ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گیا. تو میں عرض کروں یا اللہ تیرے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے ٹکڑے ٹکڑے اپنے آپ کو کروا دیا. تو اگلے دن دونوں کی دعائیں جو کہ تو قبول ہوئی. بچنے والے صحابی تھے جن کو دعا کے مطابق بچ بھی گئے اور اس اگلے کافر کا مال غنیمت بھی مل گیا. تو اب ان کو تو خوش ہونا چاہیے، میں بچ گیا، میری جان بچ گئی، مجھے مال غنیمت مل گیا. وہ خوش نہیں تھے، وہ پریشان تھے، وہ افسوس کر رہے تھے کاش کہ میری دعا بھی ویسی ہوتی اور میں بھی شہید ہوتا اور میرے بھی ٹکڑے ہوتے. تو صحابہ کرام کے دلوں میں شہادت کے جذبہ، شہادت کی تمنا ہوتی تھی. پوری قوم، مرد، عورتیں، بچے، سب کے سب پاک فوج کے ساتھ ہیں. پاک فوج پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟